ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گنبد صخرہ اور مسجد اقصی میں کیا فرق ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کے فرق کو نہیں جانتے۔ وہ گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کو ایک ہی لیول پہ دیکھتے ہیں، اس کی شان کو برابر ہی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ گنبد صخرہ جو ہے اس کو مسجد اقصی سے بھی زیادہ فضیلت والا قرار دے دیتے ہیں۔ مسجد اقصی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کو حرم کے بعد تعمیر کیا گیا، جبکہ گنبد صخرہ جو ہے یہ مسجد اقصی کی تعمیر کے دوران یا اس کے بعد بھی تعمیر نہیں ہوا۔ اس کو نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا، نہ کروایا، اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت، کوئی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی۔ گنبد صخرہ جو ہے اس کے متعلق دو طرح کے اقوال ہیں لوگوں کے۔ ایک یہ کہ گنبد صخرہ جو ہے یہ مسجد اقصی کے صحن میں تعمیر کیا گیا، دوسرا یہ کہ یہ مسجد اقصی سے بالکل باہر ہے۔ اگر اس کو مسجد اقصی کے اندر تعمیر کیا گیا، یہ بات درست مان لی جائے، تو پھر اس کی شان جو ہے وہ مسجد اقصی کے برابر ہے، یعنی کہ وہ جگہ جو مسجد اقصی کا حصہ ہے، صحن ہے، تو جس طرح مسجد کی شان ہے تو اس کی بھی اسی طرح اس کے برابر شان ہے، اسی طرح اس کی بھی تعظیم اسی طرح ہے۔ اگر اس کو ہم مان لیں کہ یہ مسجد اقصی کے اندر اس کے صحن میں تعمیر کیا گیا ہو تو، اور اگر یہ مسجد اقصی سے باہر تعمیر کیا گیا ہو، جو کہ اللہ کے نبی نے نہیں تعمیر کروایا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اس کو تعمیر کیا، بلکہ جب 630 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس علاقے کو صاف کروایا۔ تو جب اس علاقے کو صاف کروایا تو وہاں پر ایک چٹان واضح ہوئی۔ یہ وہ چٹان ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس چٹان سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج شروع کیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس چٹان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ اس چٹان پر دی۔ یہودیوں کے مطابق ایک اور بھی اس کے متعلق وہ اس کی شان بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چٹان ہے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا اور ان کے مطابق اسی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس کو یہ جو گنبد صخرہ ہے اس کو اموی خلیفہ حضرت عبد المالک ابن مروان نے تعمیر کیا سن 72 ہجری میں۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کو تعمیر نہیں کیا، نہ کروایا، اور نہ ہی اس کی کوئی شان بیان کی۔ اگر اس کی شان کے حوالے سے بات کریں تو اس کی شان اس وقت ہے جو کہ مسجد اقصی کے صحن کے اندر ہوتا تو پھر اس کی شان تھی، وہ بھی مسجد اقصی کے برابر۔ جو گنبد صخرہ ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے بنا رکھی ہیں، اس کے متعلق بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ مثلا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک موتی رات کے وقت سورج کی طرح چمکتا تھا، جس کو ایک جو بادشاہ تھا اس نے اس کو خراب کر دیا۔ پھر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ زمین کے تمام پانی اسی قبۃ الصخرہ کے نیچے سے جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں اس کے متعلق یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان میں کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ گنبد صخرہ جو ہے، قبہ صخرہ، یہ ہوا میں سسپینڈڈ ہے، معلق ہے، زمین سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ اللہ کا زمینی عرش ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ
اس کا طواف بھی کیا جاتا رہا، کچھ لوگ اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس کا طواف بھی نہیں تھا، اور اس کے بارے میں یہ ساری باتیں سچ نہیں تھیں۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر جو نشانات کی بات ہے یہ بھی لوگوں کی من گھڑت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کی شان کو اس لیے بڑھایا جاتا رہا تاکہ لوگ اس کا طواف کریں، جو لوگ کر رہے تھے وہ اس طرح کے کاموں کو کریں۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا اب سوال یہ ہے کہ کیا مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ اس کو ریکور کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے؟ تو اس کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ اگر یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ نہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر نہیں، مسجد اقصیٰ سے بالکل باہر ہے، تو پھر بھی اس کے متعلق ہمیں یہی حکم ہے کہ اس کو ریکور کروائیں، کیونکہ گریٹ برٹن نے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ جو ارض فلسطین ہے وہ اللیگلی یہودیوں کو دیا تھا، یہودیوں کو وہاں پر لا کے بسایا تھا، جو کہ ان کا رائٹ نہیں تھا، ان کا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ تو جس طرح پوری کی پوری فلسطین کی زمین ہے اس پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر یہودیوں کا کوئی جو ہے نا قانونی حق نہیں ہے، اور اس ساری کی ساری جو زمین ہے فلسطین کی اس کو یہودیوں سے آزاد کروانا چاہیے۔ اسی طرح گنبد صخرہ جو ہے یہ بھی ان کے قبضہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ اس کی کوئی اسپیشل شان، کوئی فضیلت وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بادشاہ نے تعمیر کروایا اور اس بنیاد پر تعمیر کروا دیا کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا سفر شروع کیا تھا، اور یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہی اپنا سفر شروع کیا تھا یا کسی اور جگہ سے کیا تھا۔ تو یہ جو فرق تھا مسجد اقصیٰ میں اور گنبد صخرہ میں، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گنبد صخرہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گنبد صخرہ جو ہے اس کو ایک بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی ارشادات نہیں فرمائے۔ تو اس لیے یہ ایک عام جگہ ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جگہ کو بھی یہودیوں سے ریکور کریں، بلکہ یہودیوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ کوئی ایک یہودی بھی فلسطین کی سرزمین پر آباد نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کل جو اس کی تصویر ہے وہ ہر جگہ پر گنبد صخرہ کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، تو بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ گنبد صخرہ ہے کہ جس کو بعد میں تعمیر کیا گیا تھا۔